یا کا نام دو یا کا نستعین۔ میرے پاکستانیوں، آج میں نے فیصلہ کیا اس بڑے اہم موقع پہ آپ سے بات کرنے کا، کیونکہ ہمارا ملک اس موڑ پہ اللہ نے لا کے کھڑا کر دیا ہمارے مال کی وجہ سے کہ اگر ہم اب صحیح فیصلے نہیں کریں گے تو وہ اپنی تباہی کے راستے پہ نکل جائیں۔ میں بار بار لوگوں کو یاد کراتا ہوں کہ نماز میں ہم صرف اللہ سے ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تمہیں نعمتیں بخشے، ان کے نہیں جو اپنی تباہی کے راستے پہ نکلے۔ قوم بھی آج ادھر کھڑی ہوئی، ایک فیصلہ کن موڑ پہ کھڑی، ڈیفائننگ مومنٹس ہے پاکستان میں۔ ایک قوم کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے انصاف پہ۔ رول آف لا انگریزی میں اسے کہتے ہیں، قانون کی حکمرانی کہتے ہیں۔ سب انسان جس معاشرے میں قانون کے سامنے ایک برابر ہوتے ہیں، وہ قومیں اوپر چلی جاتی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1500 سال پہلے کہا کہ جو قوم میں طاقتور جب جرم کرتا ہے اس کو نہیں پکڑتی اور صرف کمزور کو پکڑتی ہے، وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ آج اگر آپ نے ساری دنیا میں خوشحالی دیکھنی ہے اور غربت دیکھنی ہے تو ایک ہی چیز ہے جو فرق کرتی ہے، وسائل نہیں۔ جو قومیں خوشحال ہیں وہاں قانون کی حکمرانی ہے، رول آف لا ہے، انصاف ہے، اور جو تباہ ہے اس ساری وسائل کے باوجود جنگل کا قانون، طاقت کی حکمرانی، مائٹ از رائٹ ہے۔ جو طاقتور فیصلہ کرتا ہے اس ملک کی عدالتیں اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ عدالتوں کا کام ہوتا ہے کمزور اور طاقتور کو ایک برابر رکھنا۔ حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے، پہلی تقریر ہوئی کہ میں طاقتور اور کمزور کو ایک برابر کروں گا۔ حضرت عمر خلیفہ بنے، انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ میں انصاف کروں گا، کوئی طاقتور قانون سے اوپر نہیں ہے۔ حضرت علی خلیفہ بنے، پہلی سٹیٹمنٹ، سب کی مشن سٹیٹمنٹ تھی میں انصاف کروں۔ تو میرے پاکستانی، آج ہم ادھر کھڑے ہیں کہ ایک طرف ایک طاقتور ٹولہ، مافیاز، جن کو عادت پڑی ہوئی ہے قانون کے اوپر رہنے کی، جب عدالتیں ان کی بات نہیں سنتی، ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اٹیک کر کے بھگایا انہوں نے، پھر پیسے چلائے باقی ججز کے اوپر، بریف کیس چلے، کوئٹہ بینچ کو خریدا گیا، ٹیلی فون کر کر کے فیصلے لیے کہ جج صاحب اس کو فلانے کو اتنی قید کرنا۔ عادت پڑی ہوئی ہے ان کو کہ اپنے ججز اپنی جوڈیشری کو کنٹرول کریں، کوئی انصاف اس ملک میں نہ آنے دے، کیونکہ جو طاقتور مجرم ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر رکھنا چاہتا ہے۔ مارشل لاء لگتا تھا، قانون ختم، انصاف ختم۔ تو آج ہم ادھر کھڑے ہیں کہ اس وقت آئین کی پروٹیکشن کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ساری قوم اپنی عدلیہ کی طرف دیکھے، اور جو دوسری طرف ہے سارا جو ٹولہ جمع ہوا اسٹیٹس کو کا، مافیاز، جنہوں نے اس ملک کو 30 سال سے چوری کر کے لوٹا، پیسہ باہر بھجوایا، اور ان کا ایک مقصد ہے کسی طرح وہ پیسہ بچ جائے، کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ ان کا پیسہ خطرے میں آ جائے۔ اتنی محنت سے انہوں نے چوری کی۔ پہلے جنرل مشرف نے NRO دیا، سارے جو دو پاکستان کا پیسہ تھا، سارے مال یہاں سے چوری ہو کے پیسہ گیا تھا، سارے مال خریدا، سوئٹزرلینڈ میں $60 ملین پڑے ہوئے تھے، ایک NRO دے کے ان کو معاف کر دیا۔ ادھر سے حدائبہ پیپر مل 90 کی دہائی میں 1 ارب روپے کی کرپشن، منی لانڈرنگ کی ہوئی تھی شریف خاندان نے، اس کے اوپر اس کو روک دیا ڈیل کر کے۔ کوئی جنرل مشرف یا کسی جنرل کو اختیار ہی نہیں دیا ہوا، کوئی آئین اختیار نہیں دیتا کہ آپ قوم کا پیسہ، کرپشن قوم کا پیسہ ہوتا ہے، گھر میں چوری ہوتی تو میرا پیسہ میں معاف کر دوں، لیکن قوم کی چوری کا پیسہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں ہوا، وہی صاحب اقتدار، وہی مافیاز قانون کے اوپر آ گئے، اور میرے سارے 3 سال لگے رہے کہ جی ہمیں NRO دو، جب وہ بلیک میل کریں گے جی NRO دو، اور بدقسمتی سے ان کو NRO ملا، جنرل باجوہ نے ان کو NRO دیا،
اور اب ان کو مشکل پڑی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس NRO کو بچایا جائے، اور ان کو خطرہ صرف ایک آدمی سے ہے اور اس کی پارٹی سے، عمران خان اور تحریک انصاف سے۔ سو ساری کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی طرح عمران خان اقتدار پہ نہ آ جائے، اور اگر وہ آ گیا تو ان کا NRO خطرے میں آ جائے گا۔ اپنی ذات کو بچانے کے لیے ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، صرف اور صرف ذاتی مفادات کے لیے۔ یہ جو سارا ٹولہ کھڑا ہوا ہے اور ان کے پیچھے جو لوگ ہیں، وہ صرف ذات کے لیے اس ملک کو آج ادھر لا کے انہوں نے کھڑا کر دیا، اور وہ میں بتاؤں گا کہ ہم کھڑے کدھر ہیں آج۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں پتا تھا یہ ہونا ہے، یہ ساروں کو نظر آ رہا تھا کہ یہ آئیں گے، ان کا کوئی مقصد پاکستان کی بہتری نہیں ہے، نہیں تو 30 سال ان دونوں خاندانوں نے باریاں لی ہیں، پاکستان تو بنگلہ دیش کے بھی پیچھے چلا گیا، تو اب انہوں نے کیسے ٹھیک کرنا؟ تو سب کو پتا تھا یہ کیوں آ رہے ہیں، اور ان کو اوپر جب مسلط کیا گیا، اور اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں۔ میں آج پہلے تو اپنی عدلیہ کو اپنی قوم کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہماری ساری امیدیں اب پاکستان کی عدلیہ سے، بدقسمتی سے ماضی میں ہماری جو عدلیہ کا بول رہا ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ طاقتور کے ساتھ کرتے ہیں، انہوں نے کمزور کا ساتھ نہیں دیا، انہوں نے ہمیشہ وہ جو نظریہ ضرورت، ڈاکٹرن آف نیسیسٹی، اس کے تحت انہوں نے بدقسمتی سے ہماری جمہوریت کو بھی نقصان پہنچایا کہ جدھر رول آف لا نہیں ہے، جدھر قانون کی حکمرانی نہیں ہے، وہاں جمہوریت نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جدھر جنگل کا قانون ہے وہاں جمہوریت آئے گی، ہو ہی نہیں سکتا۔ الیکشن تو ساری دنیا میں ہوتے ہیں، کون سے ڈکٹیٹر نے الیکشن کروائے، کون سی ڈیولپنگ دنیا میں الیکشن کی، لیکن جمہوریت نہیں ہے وہاں، کیونکہ جمہوریت تو آتی تب ہے جب رول آف لا ہو، اور رول آف لا آنے ہی نہیں دیا یہاں۔ مارشل لا لگتا تھا، ویسے ہی ڈاکٹرن آف نیسیسٹی، نظریہ ضرورت آ جاتی، اور نہیں تو جب یہ دو جماعتیں آئی ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو قانون کے اوپر رکھنا تھا، تو انہوں نے بھی عدلیہ کے نظام کو چینج کیا، جو ڈنڈے مار کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو اس کے اٹیک کیا سپریم کورٹ کو، کوئی جمہوری حکومت نے کیا، مارشل لا نے نہیں کیا۔ ان کو اتنا خوف تھا آزاد عدلیہ سے، کیونکہ یہ جب چوری کرتے ہیں تو یہ دیکھ ہی نہیں سکتے کہ اس ملک کی عدلیہ آزاد ہو، کیونکہ چوری پکڑی جائے گی، اور وہی سجاد علی شاہ کر رہے تھے، جسٹس سجاد علی شاہ، اور انہوں نے اس کو اٹیک کر کے ہٹایا گیا، ججز خریدے، بغاوت کروائی سپریم کورٹ، صرف اپنی چوری بچانے کے لیے، اور آج بھی ہم وہاں کھڑے ہیں کہ پورا ہماری عدلیہ کے اوپر زور لگا رہے ہیں، ہر قسم کا اب یہ بلیک میل کریں گے، ہر قسم کی ان کی ایک ہی کوشش ہوگی کہ پاکستان کی عدلیہ پھر ان طاقتور کا، ان چوروں کا ساتھ دے، اور اس کے لیے یہ بلیک میل کر رہے ہیں، اور ہر قسم کی، میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں، تیاری کریں آپ، انہوں نے ہر قسم کا پریشر ڈالنا دیا جو انہوں نے ماضی میں کیا، اور انہوں نے ہر قسم کی کوشش کرنی ہے کہ پاکستان کا آئین جو واضح طریقے سے کہتا ہے کہ 90 دن کے آگے الیکشن نہیں جا سکتی، 90 دن کے بعد یہ دو کیئر ٹیکر گورنمنٹس، ان کے اوپر وائلیشن ہوگی آئین کی، ان کے اوپر یہ بالکل ان کا جو 900 کے ایک دن کے بعد، 90 کے ایک دن کے بعد، 90 دنوں کے بعد، ایک دن کے بعد یہ حکومت غیر آئینی ہو جائے گی۔ ان کے کوئی آرڈرز نہیں سننے چاہیے کسی بھی بیوروکریٹس کو، کسی پولیس والے کو، کیونکہ قانون ان کو، آئین ان کو اجازت نہیں دیتا۔ جو اس کی میں قوم کو صرف آج سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی عدلیہ کے ساتھ اپنے کھڑے ہونا، ان کو ہماری ضرورت پڑے گی، کیونکہ ابھی سے ہی ان کے خلاف سٹیٹمنٹس آنی شروع ہو گئی، ان کو پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی، جبکہ آئین واضح ہے، اس کے باوجود یہ کہنا یہ کوشش کر رہے ہیں، اور یہ جو دو مافیا فیملیز اس ملک کے اوپر مسلط ہوئی ہیں، یہ سارا وقت ان کا یہ نہیں کہتی، ان کو شرم بھی نہیں آتی یہ کہتے ہوئے، یہ اصل میں یہ کہتے ہیں کہ ہم قانون سے اوپر ہیں۔ نواز شریف کہتے ہیں میرے سے بڑا ظلم ہوا، مجھے نکالا گیا، 1.5 سال اس کے اوپر تفتیش کی گئی سپریم کورٹ، اس کے بعد JIT، اس کے بعد ثابت ہوا اس کی کرپشن کا کہ 4 لندن میں بڑے بڑے فلیٹ جو پینما کے انکشاف پہ واضح سامنے آئے تھے، کسی ہم نے نہیں نکالے، انٹرنیشنلی ان کو اللہ کی پکڑ تھی، ان کے فلیٹ سامنے آ گئے، تو
ہمیشہ کہتے تھے ہمارے نہیں، ماننے پڑے ہمارے ہیں، اور عدالت میں بتا ہی نہیں سکے کہ پیسہ کدھر سے آیا۔ تو اس کے بعد جب عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ کیا، یہ نہیں کہ ابھی تک ثابت نہیں کر سکے کہ کدھر سے مانی ٹریل گئی اس ملک سے پیسہ یہ فلیٹ خریدنے کو، ایک ڈاکیومنٹ نہیں دے سکے ثابت کرنے کو، لیکن وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جرأت کیسے پڑ گئی کسی کے ہمارے اوپر کیس کرنے کی، عدالتوں کو کیسے جرأت پڑ گئی ہمارے خلاف فیصلہ کرنے کی۔ یہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں، اور ابھی بھی یہ کوششیں کریں گے، کیونکہ الیکشن سے یہ ڈرے ہوئے ہیں، عوام سے ڈرتے ہیں۔ پہلے کہتے جی ووٹ کو عزت ہو، بڑی کیمپین کی ووٹ کو عزت ہو، ہم جب پاور میں تھے الیکشنز کرواؤ، 3.5 سال میں سنتا رہا یہ الیکشنز کرواؤ، اور اب الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، کیونکہ یہ تب الیکشنز کروائیں گے سب سے پہلے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو، عمران خان کو جیل میں ڈالو، یہ نواز شریف کی شرائط ہے، اس کو وہ لیول پلینگ فیلڈ کہتا ہے۔ خود پکڑا گیا ہے اربوں روپے کے وہاں پراپرٹیز میں بیٹھا ہوا ہے، ثابت نہیں کر سکتا، عدالتوں سے جیل سے باہر بھاگا ہوا ہے جھوٹ کے اوپر۔ یہ شہباز شریف نے جعلی ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ کو، کوئی شرم نہیں ہے اس کی، لیکن عمران خان کو جیل میں ڈالو، ڈسکوالیفائی کرو، تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑ دکڑ کرو۔ شرمناک رول ہے اس ملک کی الیکشن کمیشن کا، میں نے کبھی اس طرح کی بے شرم الیکشن کمیشن نہیں دیکھی۔ ہر فیصلہ کرتی ہے یہ نواز شریف سے حکم لے کے، ہر فیصلہ کرتی ہے ہینڈلر جو پیچھے کہتے ہیں۔ دو جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنائی ہیں انہوں نے، ہم نے اتنے نام بھی ویسے دیے جو کہ غیر جانبدار تھے، انہوں نے جان کے ان لوگوں کو اوپر بٹھایا ہے جو یہ لاہور کا چیف منسٹر بنایا، اس کو بالکل جو سب سے بڑا دشمن تھا تحریک انصاف کو، اس کو اوپر بٹھا دیا۔ جیسے آفیسر پوائنٹ کر رہے ہیں جو یہ جو پولیس والوں کو رکھا گیا جنہوں نے ہمارے پر تشدد کیا، ان سب کو اوپر بٹھا دیا، تو ہمارے اوپر کیسز کرو، پارٹی کو توڑو۔ جب یہ سمجھیں گے کہ یہ بالکل گراؤنڈ تیار ہو گئی ہے ان کے لیے، تب یہ چاہتے ہیں الیکشن کرواؤ، اس لیے بھاگ رہے ہیں الیکشن سے۔ اور میں ویسے ان کو کہتا ہوں کہ جتنی بھی دیر آپ کر رہے ہیں رزلٹ وہی نکلنا ہے، جتنی دھاندلی کر رہے ہیں رزلٹ وہی نکلنا ہے، لیکن ملک تباہ ہو رہا ہے۔ ہماری ساری کوششیں تھی کہ الیکشنز ابھی اس لیے ہم کروانا چاہتے تھے کہ الیکشن ایک ہی طریقہ اس دلدل میں جو ملک کو ساتھ ہے اس سے نکلنا، اور تو دوسرا راستہ ہی کوئی نہیں۔ تو ہم اپنے ملک کے لیے اپنی دو گورنمنٹس ڈیزالو کرتے ہیں اپنے ملک کی خاطر، کہ کسی طرح ہم جو یہ ادھر پہنچا دیا انہوں نے پاکستان کو، کہ اس ملک کی 75 سالہ تاریخ کے اندر کبھی ملک کے یہ حالات نہیں تھے۔ آج کسی سے پوچھے یا چھوڑے کہ میں عمران خان کیا کہہ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کسی اکانومسٹ سے پوچھے، کوئی غیر جانبدار لوگ ایکسپرٹس ہوں پالیٹکس کے، اکنامکس کے، ان سے تو پوچھے کہ کبھی پاکستان کے یہ حالات، اور کوئی آگے روشنی بھی نہیں نظر آ رہی۔ جتنی دیر یہ بیٹھے رہیں گے یہ اور آپ ڈوبتے جا رہے ہیں۔ میرے پاس اعداد و شمار ہیں، میں یہ پھر سے اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حالات آج ہیں، کیسے اس ملک کا تنخواہ دار طبقہ گزارا کرے، اور ابھی شروعات ہیں، ابھی جو IMF کے ساتھ انہوں نے طے کی ہے کنڈیشنز، اس کے بعد جو اب لہر آنے لگی ہے مہنگائی کی، کیسے، میں تو ابھی بتاؤں گا جو آج حالات ہیں، ابھی مزید جو آگے ہوں گے وہ کیسے وہ برداشت کریں گے وہ لوگ۔ تو میں سب سے پہلے دوسری بات جو آج میں کرنا چاہتا ہوں، ہمارے پرانے آرمی چیف انہوں نے ایک صحافی کو ایک انٹرویو دیا، اور اس نے پھر کالم بھی لکھی، اس پہ اس نے 2-3 چیزیں ایسے کہیں، میں صرف ان پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک میں آپ اس دلدل سے نکلنا ہے تو پاکستان کو ایسے ہمیں چلانا پڑے گا جو اب تک ہم نہیں چلا پائے، اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہوگی رول آف لا۔ جب تک ہم سب کو قانون کے نیچے نہیں رکھتے، جب تک آئین کے دائرے میں رہ کے ادارے اور لوگ کام نہیں کرتے، اس سے اب ہم نہیں نکل سکتے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، ایک ہے نعمتوں کا راستہ، وہ بالکل مختلف ہے، ایک ہے تباہی کا راستہ، اس طرف آپ نکلے۔ تو یہ جو آرمی چیف نے، ایکس آرمی چیف نے باتیں کی، سب سے پہلے تو مجھے حیرت ہوئی، اس نے کہا جی عمران خان ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا تھا، میں نے عمران خان سے ملک کو بچانا تھا، تو تسلیم کر لیا کہ اس نے فیصلہ کیا تھا گورنمنٹ کرانے کا، جو میں ساری قوم کو ویسے ہی پتہ، لوگوں کو تو اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، وہ آخری رات جس دن وہ
میں نے کہا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا. اس دن رات کو تو سب قوم کو پتہ چل گیا تھا کہ کون تھا پیچھے سے. وہ ارشد شریف شہید تھے, بڑی زبردست بات کی. وہ کون تھا؟ وہ تو سب کو پتا تھا وہ کون تھا, لیکن یہ نہیں میں سوچ رہا تھا کہ وہ تسلیم ہی کر جائے گا کہ وہ میں تھا. اور اس نے کہا کہ بڑے برے حالات تھے پاکستان کے, تباہی کی طرف جا رہا تھا. پہلے تو اس نے اکانومی کی طرف کہا, پھر اس نے فورن پالیسی کی طرف کہا کہ امریکہ بڑا ناراض تھا, امریکہ خوش نہیں تھا عمران خان سے, اور فورن پالیسی کا بھی وہ ایکسپرٹ تھا. پھر اس نے سیاست کی بھی کوئی باتیں کی, بڑا لمبی بات چیت. پھر وہ شوکت ترین کے اوپر کہہ دیا کہ اس نے اکانومی تباہ کر دی. تو اکانومی کا بھی ایکسپرٹ, پالیٹکس کا بھی ایکسپرٹ, فورن پالیسی کا بھی ایکسپرٹ. دیکھیے یہ آگے جو میں ملک کو آگے کا سوچ رہا ہوں, ملک آگے کیسے بڑھے. دیکھیں یہ ایک آدمی کے پاس جب اتنی زیادہ پاور آ جاتی ہے, جو پاور اس جنرل باجوہ کے پاس تھی کہ سپر کنگ تھا, سب کے اوپر بیٹھا ہوا تھا, سارے فیصلے اس کے. گورنمنٹ تب تک ٹھیک, یعنی گورنمنٹ کے کام تب تک ہوتے تھے جب تک جنرل باجوہ فیصلہ کرے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. لیکن اگر میں عمران خان کہہ رہا ہے کہ اس ملک پہ احتساب ہونا چاہیے, جو 30 سال سے ملک کو چوری کر رہے تھے, جن کے پرانے کیسز بنے ہوئے ہیں, سوائے شہباز شریف کے 2 TT کیس اور وہ جو اس کا FI میں مقصود چپڑاسی والا کیس تھا 16 ارب کا, اور TT کا 8 ارب, جو اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے, ان کے علاوہ تو سارے پرانے کیسز تھے. لیکن جب باجوہ صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ احتساب نہیں ہوگا, احتساب نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس نے اس پہ تسلیم بھی کر دیا کہ نیب کو بھی وہ کنٹرول کرتے ہیں. سو نیب بھی ان کے ہاتھ میں تھی, اکاؤنٹیبلٹی اگر وہ نہیں فیصلہ کرتے نہیں ہو سکتی, کیونکہ سپر کنگ ہے وہاں بیٹھے. اس سے کیا چیز صاحب کہ ایک آدمی کو کبھی اتنی زیادہ پاور مل سکتی, لیکن اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی چیک نہیں کر سکتا. تنقید تو عمران خان کی ہوتی تھی ہر دوسرے دن, ہر روز ٹی وی پہ گالیاں سن رہا ہوں, تنقید ہو رہی ہے. پنچنگ بیگ تو میں تھا, پاور ہونے کے بیٹھے تھے. فیصلہ جو کرنا ہے وہ, اگر وہ فیصلہ میں کوئی پالیسی وہ مانتے تھے تو ہو جاتی تھی. اور خوش قسمتی سے کرونا کے اوپر ہم ایک پیج پہ آ گئے, کیونکہ ہم نے بڑا فیصلہ کیا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہونا, ہم اپنے لوگوں کو تباہی میں نہیں ڈالنے لگے. غریب نے کچھ نہیں جانا تھا, اگر ہم لاک ڈاؤن کرتے تو غریب نے مر جانا تھا. تو ہم نے بڑا فیصلہ کیا, اس میں انہوں نے سپورٹ کی, تو وہ تو ٹھیک چلتا گیا, بلکہ بڑا اچھا کام. اور بھی کام, میں بار بار کہتا ہوں کہ بڑا ایشو بن سکتا ہے پولیو کا پاکستان, اس کے اندر بارڈر ایریاز میں بہت مدد کی. ٹڈی کا آ گیا, لوکسٹ کا مدد کی. لیکن جدھر فیصلہ کیا کہ احتساب نہیں ہونا, اور ان کے فیورٹ شہباز شریف تھا, آپ شہباز شریف کو کچھ نہیں کر سکتے. اس کا جج کبھی آ جاتا تھا, ہم بھی حیران کہ کبھی آج جج بینچ ٹوٹ گیا تو پتہ ہی کچھ ہو گیا ہے, تو شہباز کی کمر ٹھیک نہیں ہے. اوپن اینڈ شٹ کیس ہم نہیں پکڑ سکتے, اور اس کو فیصلہ کیا ہوا تھا کہ پرائم منسٹر, اور فیصلہ کافی پہلے کا ہو گیا. کہنے کا میرا مقصد کہ آج جدھر پاکستان کھڑا ہے, ذمہ دار تو وہ آدمی ہے جس نے یہ فیصلہ کیا کہ گورنمنٹ گرانی ہے, عمران بڑا خطرناک ہے. لیکن قوم آج سارا اس فیصلے کی, قوم جو تباہی ہوئی ہے ملک کے اندر, اب قوم اس کا بوجھ برداشت کر سکتی ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی انکوائری نہیں ہوگی کہ اس نے کس طرح فیصلہ کیا. ہر دنیا کے اندر جب بھی کوئی ذمہ داری لیتا ہے, اسی کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے, اور اسی سے پوچھا جاتا ہے, وہ آنسربل ہوتا ہے. لیکن یہ آدمی آنسربل نہیں کسی کا, جو مرضی فیصلہ ٹھیک ہو گیا تو کریڈٹ لے لیا, میں نے یہ کر دیا. جب غلط ہوا تو ذمہ دار عمران خان. اور آج کون ذمہ دار ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ چلتی ہوئی اکانومی کو جو آج اس نے یہاں پہنچایا ہے, اس کا کون ذمہ دار؟ یہ کہتے ہیں نا جی کہ بڑے برے حالات. میں آپ کو IMF فروری 2022 آج سے 1 سال پہلے پاکستان کی اکانومی کے اوپر وہ کامنٹ کرتے ہیں, سمری بناتے ہیں, ایگزیکٹو سمری. وہ کیا کہتا ہے؟ 4 چیزیں کہتا ہے پاکستان 1 سال پہلے, ہماری حکومت گرانے سے 1.5 مہینہ پہلے. وہ کہتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی واز گروئنگ فاسٹ, تیزی سے ہماری دولت میں اضافہ ہو رہا تھا. سسٹینیبل, کہ یہ سسٹین کر سکتی تھی, یعنی یہ ایک ون آف نہیں ہے, یہ کوئی تکا نہیں لگا, سسٹین کرنے کی, یعنی اسی طرح چلتے رہنا تھا.
اور اس میں وہ کیا کہتا ہے یہ بھی ذرا سنیں. وہ کہتا ہے کہ 7 سالوں کے اندر پاکستان کی جو مڈل کلاس میں اضافہ ہوگا, یعنی جو مڈل کلاس جن کے حالات بہتر ہوں گے, وہ 6 کروڑ لوگ اوپر جائیں گے, مڈل کلاس بنیں گے پاکستان. آئی ایم ایف کہتا ہے. پھر کہتا ہے انکلوسیو کا کیا مطلب ہے کہ صرف امیر نہیں ہو رہا, انہوں نے کہا کہ سارا آبادی اس کے اندر شامل ہے. غریبوں کے لیے ہیلتھ کارڈ, لانسٹ جو کہ دنیا کی لیڈنگ میڈیکل جرنل ہے, جو کہ ساری دنیا کے ڈاکٹرز وہ جرنل پڑھتے ہیں, جس کو لانسٹ کہتے ہیں. لانسٹ پاکستان کے ہیلتھ کارڈ کی تعریف کر رہا ہے, اور وہ تعریف اس لیے کر رہا تھا کہ پہلے تو یہ نچلے طبقے کو پہلی دفعہ ایک انشورنس ملی کہ غریب گھرانہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا 10 لاکھ تک علاج کروا سکے. یہ انہوں نے لانسٹ لکھتا ہے کہ ہمارے سے بہت امیر ترین ملکوں کے پاس بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں تھی جو پاکستان میں. اور اس کا جو دوسرا کیا پہلو تھا کہ ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے جو دیہاتوں میں نہیں جاتا, جو ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلس ہیں ہمارے دیہاتوں میں ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس خالی پڑے ہوتے ہیں, ڈاکٹرز نہیں جاتے, نرسز نہیں جاتے, وہاں سارے بیچارے ادھر سے اٹھ کے لوگ آ جاتے ہیں ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز یا بڑے شہروں میں. تو پہلی دفعہ پرائیویٹ سیکٹر دیہاتوں میں جا رہا تھا, انہوں نے چھوٹے چھوٹے ہاسپٹل بنانے شروع کر دیے ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے. تو ایک ہیلتھ کوریج کا نیٹ ورک بن رہا تھا پاکستان میں, جو کہ انہوں نے آ کے ختم کیا. اور کیوں کیا؟ کیونکہ وہ مریم کی وہ آڈیو لیکس, اس میں وہ کہتی ہے کہ عمران خان کو فائدہ نہ ہو جائے. اپنے تو کھانسی بھی ہو اور وہ زکام بھی ہو تو باہر چلے جاتے سارا ٹبر علاج کروانے کے لیے. تھوڑی سی چیزوں پتہ چلتا ہے جی اب پھر لندن پہنچ گئے علاج کروانے کے لیے. اور کوئی ایسا وہ دنیا میں صرف ملک ہے جو کہ مریم بی بی کا صرف علاج ہو سکتا تھا, وہاں اور کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا تھا. لیکن عام آدمی نے کبھی سوچا کہ غریب گھرانے کے اندر جب ایک بیماری آ جاتی ہے تو پتہ ہے کہ ان کے اوپر کیا گزرتی ہے, سارا خاندان غربت کی لکیر کے نیچے چلا جاتا ہے. یہ ساری ریسرچ شو کرتی ہے کہ ایک بڑی بیماری وہ لوگ جو غربت کی لکیر سے اوپر ہوتے ہیں, ایک بیماری ان کو نیچے لے جاتی ہے. تو انہوں نے آ کے وہ ہیلتھ کارڈ ختم کیا جو کہ ہمارا, جب وہ کہتے ہیں نا سسٹین, جب انکلوسیو کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ساری قوم کو لے کے جب ملک میں دولت میں اضافہ ہو رہا ہے تو لوگوں کو بھی ساتھ ہم لے کے چل رہے تھے. پھر احساس پروگرام, دنیا نے ایک پاکستان کا احساس پروگرام جو نچلے طبقے کے لیے تھا, اور یہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی امریکن یونیورسٹی کی ریسرچ ہے کہ پاکستان ایک فلاحی ریاست کی طرف جا رہا تھا احساس پروگرام کی وجہ سے. ورلڈ بینک سب نے تعریفیں کی پاکستان کے احساس پروگرام جو کہ انکلوسیو ریسورس ہے. تو یہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ پہلے تیزی سے بڑھ رہی ہے, پھر سسٹینیبل ہے, یعنی یہ چلتی جائے گی. اور انہوں نے کہا کہ 6 کروڑ لوگ اس میں آ جائیں گے مڈل کلاس کے اوپر. پھر وہ کہتے ہیں انکلوسیو ہے کہ وہ صرف ہم نے امیروں کا نہیں سوچا, نیچے سے بھی اٹھا رہے ہیں, جس میں کامیاب پاکستان بھی کامیاب جوان تھا نوکریاں دینے کی, اور جاب ریچ کہ ہم روزگار پیدا کر رہے ہیں, یعنی ہم نوکریاں دے رہے تھے, امپلائمنٹ بڑھ رہی تھی پاکستان. فیصل آباد جیسی جگہ میں جدھر ہم جب 2018 میں آئے تھے تو لوگ اپنی فیکٹریاں بیچ کے ان کو ہاؤسنگ اسٹیٹ بنا رہے تھے اور فیکٹریاں بند ہو رہی تھی. ہمارے دور میں 2022 کے اندر ٹیکسٹائل سیکٹر کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس مزدور کم پڑ گئے, ہمیں باہر سے مزدور لانے پڑتے. اور آج جا کے ذرا فیصل آباد میں پوچھیں کہ حالات کیا بے روزگاری. تو میں اب اس کے بعد صرف 2-3 اور چیزیں کہنا چاہتا ہوں, اور میں یہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک کو بچا رہے تھے. جنرل باجوہ عمران خان کو ملک سے بچا رہے تھے, تباہی سے بچا رہے تھے. تو یہ ذرا تباہی کا ذرا میں صرف قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 10 مہینے کے اندر کیا ہوا ہے پاکستان. جو اس ملک کے اندر مہنگائی ہوئی ہے, انفلیشن ہوئی ہے, اگر آپ کے ایک نچلے طبقے کے خاندان کے پاس اگر 30,000 روپے ان کی آمدنی تھی, اگر 30,000 آمدنی تھی پچھلے سال کی اپریل میں, آج اس کی خریدنے کی کیپیسٹی کہ وہ کتنی چیزیں خرید سکتا ہے وہ رہ گئی ہے 20,000. اور لوگوں کی آمدنی سے 10,000 30,000 میں 10,000 روپیہ غائب ہو گئے مہنگائی کی وجہ سے. وہ کیوں ہے میں ذرا پھر سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ملک کو جو بچایا جا رہا تھا عمران خان سے, وہ ذرا دیکھیں گے بچا کے کیا کیا ملک کے ساتھ. اور ابھی آئی ایم ایف کی جو اگریمنٹ ہوئی ہے, یہ مہنگائی ابھی آنی ہے مزید.
جو روپیہ گرا ہے اس کی اور مہنگائی آنی ہے. لیکن ابھی تک جو مہنگائی ہے میں صرف اپریل سے اب تک آپ کو بتا دوں. آٹا بنیادی چیز جو ایک انسان استعمال کرتا ہے عام آدمی, 1170 روپیہ تھا 20 kg آٹا ہمارے دور پہ. آج وہ چلا گیا 2400, دگنا ہو گیا. گھی 470 روپے, 470 روپے کا جو گھی پر kg تھا ہمارے دور میں, آج 550 پہ چلا گیا kg. لیکن جو سننے والی چیز ہے, ہم امپورٹ کرتے ہیں پام آئل. پام آئل کی قیمت انٹرنیشنل منڈی کے اندر آدھی ہو گئی ہے. اس کا کوئی فائدہ پاکستانیوں کو نہیں ہوا, کیونکہ یہاں مزید تقریباً 100 روپے اور مہنگا ہو گیا kg پہ. چکن مرغی جو ہم استعمال کرتے ہیں 268 روپے kg تھا ہمارے زمانے میں, آج 415 پہ پہنچ گیا. جو چاول 104 kg ہمارے زمانے میں تھا, 172 kg پہ پہنچ گیا. پیاز جو عام آدمی پیاز اور روٹی کھانے والے لوگ ہیں 62 روپے کلو تھا پیاز, آج پہنچ گیا 225 روپے کلو. دودھ جو بچوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے, بچوں کی ہڈیوں کے لیے, 117 روپے لیٹر تھا, آج 153 روپے لیٹر پہنچ گیا. جو عام آدمی استعمال کرتا ہے, کیونکہ گیس صرف جو پہنچائی جاتی ہے گھروں میں, وہ صرف 27% گھروں میں گیس پہنچائی جاتی ہے پائپ کے ذریعے, باقی لوگ سلنڈر استعمال کرتے ہیں. تو جو ہمارے زمانے میں 2470 روپے سلنڈر تھا, 2470 روپے کا سلنڈر, وہ آج 3400 روپے پہ پہنچ گیا, 3400 روپے پہ. بجلی 16 روپے یونٹ ہمارے دور میں تھا, آج 36 روپے یونٹ پہ پہنچ گیا. پیٹرول 150 روپے کا تھا, آج 250 روپے پہ پہنچ گیا. ڈیزل 145 روپے کا تھا, 263 روپے پہ پہنچ گیا. ڈالر, اور جس کی وجہ سے بہت جو مہنگائی آ رہی ہے, 178 روپے ڈالر تھا ہمارے دور میں, آج 270 پہ پہنچ گیا. اور اس کا بھی ایفیکٹ آنے والا ہے. میں اس لیے بھی آج یہ اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آگے جس طرح ملک چلے گا, بند کمروں میں ایک آدمی فیصلہ کرے گا تو یہ نتیجہ ہوگا. اس کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ عقل کل بن گیا, ہر چیز کا وہ ہر فن مولا بن گیا. وہ فارن پالیسی تو وہ جانتا ہے, اکانومی وہ سمجھتا ہے, شوکت ترین کے اوپر وہ کامنٹ کر سکتا ہے کہ جی وہ شوکت ترین نے یہ کیا تو وہ کیا. آپ کو پتا کیا ہے اکنامکس کا, اور آپ بتائیں نا کہ اب یہ جو اکانومی پہنچی ہے, آپ اس کے کون ذمہ دار ہیں؟ اور پھر پولیٹیکل سچویشن کے اوپر وہ بات کر کہ جی فلانے کو چیف منسٹر ہٹا دو تو اس کو لگا دو, جس کو لگا رہا ہے وہ لینڈ مافیا کا حصہ ہے, نہیں اس کو لگا دو. ایسا سب کر رہے ہیں, لیکن ذمہ داری کوئی نہیں ہے. ذمہ داری عمران خان کی ہے جو کہ پنچنگ بیگ بنا ہوا ہے. تو پہلے تو پاکستان میں جو آگے بڑھنا ہے, یہ اس کے اوپر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ایسے ملک پاکستان یا کوئی اور ملک ایسے آگے نہیں چل سکتا, اور ساروں کو آئین کے بیچ میں رہ کے چلنا پڑے گا. اگر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے ان حالات سے, تو یہ صرف کوئی اکانومی کا ماہر نہیں بچا سکتا. اوور آل جو پولیٹیکل اکانومی کہتے ہیں, اس ملک کی گورننس سسٹم کیسے ٹھیک کرتے ہیں. سب سے بڑے جو ہمارے پاکستان کو جو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں وہ اوورسیز پاکستانی. ابھی ہمیں بڑا فخر تھا, ترکی میں ہم پڑھ رہے تھے کہ ایک پاکستانی نے $30 ملین دیے, جو بڑے مشکل امتحان سے ہمارے ترک بھائی گزر رہے ہیں جدھر سے زلزلے کی وجہ سے. ایک پاکستانی نے $30 ملین. تو سوچ لیں کہ پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس کس طرح کے وسائل ہیں. میں کئی ایسے پاکستانی جانتا ہوں, اگر ہم ملک کا یہاں ماحول گورننس ٹھیک کر لیں یا رول آف لا لے آئیں, ان کو اعتماد ہو جائے ہمارے انصاف کے نظام, کانٹریکٹ انفورسمنٹ, کہ اگر وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں تو وہ ان کا کوئی قبضہ نہیں ہو جائے گا, ان کے گھروں پہ قبضہ, فلیٹوں پہ قبضہ, جس طرح کے پلاٹس پہ قبضہ ہوتا ہے. وہ اعتماد کی ضرورت ہے. اور جس وقت ہم نے اپنا نظام ٹھیک کر لیا, وہ اپنی انویسٹمنٹ لے کے آئے. اس وقت صرف ریمیٹنسز ہم لے کے آئے, سرمایہ کاری وہ نہیں کرتے پاکستان میں, وہ دبئی چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو وہاں اعتماد ہے ان کے سسٹم پہ. لیکن پاکستان سے وہ وہاں نہیں کرتے کیونکہ اعتماد نہیں. اور اعتماد اس لیے نہیں کہ ایک آدمی فیصلہ کر کے گورنمنٹ گرا دیتا ہے, ایک دم پالیسیز چینج ہو جاتی ہے. جس ملک میں سرٹنٹی نہیں ہے,
पॉलिटिकल सर्टेनिटी नहीं, वो कभी भी उस मुल्क में उस तरह की सरमायाकारी और खुशहाली नहीं आ सकती। तो हमने पाकिस्तान को जो निकालना है, उसमें हमने अपनी इकोनॉमी ठीक करने के लिए सबसे पहले अपना गवर्नेंस सिस्टम ठीक करना, एक सर्टेनिटी लेके आनी है, एक प्रेडिक्टेबिलिटी जो अंग्रेजी में कहते हैं, यानी जो आज सरमायाकारी करे उसे पता तो चले कि मुल्क आगे के 5 साल किस तरह जाएगा। उसके लिए सबसे पहला कदम साफ और शफाफ इलेक्शन। जब तक हम साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं करवाते, मुल्क के अंदर इस्तेकाम नहीं आता, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, इकोनॉमी स्टेबलाइज नहीं करती। और कोई मुझे आज बता दे कि इसके अलावा कोई हल नहीं। हमारा मसला ये है कि हमारा पाला पड़ा हुआ उन लोगों से जो मुल्क का नहीं सोच रहे, इनके पैसे बाहर पड़े, इनकी अरबों डॉलर बाहर पड़े, इनको कोई फिक्र नहीं है कि अगर पाकिस्तान नीचे जाता है तो इनको कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि इनके डॉलर तो ऊपर जा रहे हैं रुपए के मुकाबले में, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिन पाकिस्तानियों का जीना मरना पाकिस्तान में है, उनको बड़ा फिक्र करनी चाहिए आज कि इस वक्त हम जिधर खड़े हैं, ये हमारे इन पॉलिसीज और इन लोगों ने, माफियाज अपनी चोरी बचाते बचाते हमें घुटने पर ये ले आए। हमारे पास अब बार्गेनिंग पावर ही नहीं रह गई, हमारे पास वो ताकत ही नहीं रह गई कि हम कहें कि जी IMF पे ये चीज़ हम मानते हैं, ये नहीं मानते, क्योंकि हम तो बिल्कुल उधर पहुंच गए कि इन्होंने पहले कहा जी हम IMF को ये कर देंगे, हम डॉलर 200 से नीचे ले आएंगे रुपया, और आज किधर पहुंच गए। इनके पास कोई रोड मैप नहीं। रोड मैप है, वो शुरू होगा साफ और शफाफ इलेक्शन से, जिससे ये लोग भाग रहे हैं और इनके पीछे जो लोग बैठे हैं वो भी अपने मफादात के लिए इससे बच रहे हैं। कौम को मैं आज कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये असल में हकीकी आज़ादी की हमारी जदोजहद है। हम अपने मुल्क को कानून, इंसाफ दे के, फंडामेंटल लोगों को राइट्स दे के, रूल ऑफ लॉ करके आज़ाद करना चाहते हैं। वो आज़ादी तो आती है इंसाफ से, और वो तब होगी जब हम सब जदोजहद के लिए तैयार हों। मैंने जो जेल भरो तहरीक है उसकी मैं पूरी तैयारी कर रहा हूँ, और मुझे खुशी है कि बड़े लोग रजिस्टर कर रहे हैं इसमें। मेरी इंतज़ार करें, मैं चंद रोज़ों में ये ऐलान करूँ, क्योंकि हम ये सिस्टम दो तरह तोड़ फोड़ कर दें, सड़कों पर निकल जाए, इंतशार फैला दें, हम कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रीट पावर हमारे पास है, लेकिन मुल्क ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए ये पुरअमन तरीके का एहतजाज है, जेल भरो तहरीक। हमें जो सारा वक्त डराते रहते जी आज इसको पकड़ लिया, शौकत तरीन के वारंट निकल गए, कभी वो उस्मान डार के पीछे पड़ गए, जो बोलने वाला उसके पीछे पड़ गए, सहाफियों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लोग यहाँ से बाहर भागे हुए हैं। मोइन पीरजादा वो बाहर भागा हुआ, वो दूसरा अरशद शरीफ से जो हुआ, जो भी जो स्ट्रेस डालते हैं कि थोड़ी सी इधर से लाइन क्रॉस करके आप ये तनकीद नहीं कर सकते। ये अगर तनकीद होती तो जनरल बाजवा ये जुल्म ना कर सकता पाकिस्तान को, उसके ऊपर तनकीद ही नहीं अलाउड थी। पंचिंग बैग तो हम बैठे हुए थे, वो जो मर्जी करता, वो कोई पूछने वाला ही नहीं था। इसलिए इस मुल्क के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए हम सबको जदोजहद के लिए अब तैयार रहना पड़ेगा। मैं आज सारे अपने पाकिस्तानियों को आखिर में कह रहा हूँ, जो नौजवान ये सोच रहे हैं मुल्क छोड़ के जाने का, आप सबको कह रहे हैं, लेकिन भागने की कोई जगह नहीं। जो कौमें जब तक अपनी आज़ादी के लिए लड़ती, जदोजहद नहीं करती, वो उनको आज़ादी नहीं देता। जंजीरें नहीं है, तोड़नी पड़ती हैं। हम सबको तैयारी करनी चाहिए, और मैं फिर से अपनी सारी पार्टी को, पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूँ, तैयारी करें जेल भरो तहरीक की। इंशाल्लाह मैं चंद दिनों में इसकी अनाउंसमेंट करूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।